واقع مدینہ مسجد کے امام و خطیب مولانا اقبال اوان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد۔ مولانا اقبال اوان نے ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون پریس کے ساتھ مجھے بات کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس مسجد میں نے 30 سال خدمات انجام دی، اس سے پہلے UK میں تو کم و بیش 10 سال مزید تو 40 سال محیط ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں یہاں کے لوگوں کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں اور لوگوں کو یاد بھی ہے الحمدللہ کہ امت کو متحد کرنا ہے، منظم کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے اور امت کو جوڑ کے ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے تاکہ ہمارے ہاں جو نوجوانوں کے مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، ہمارے گھرانے اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ منظم ہوں، ہمارے محلے اسلام کے ترجمان بنے، ہمارے جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ امن کی سفیر بن جائیں تو انشاءاللہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار حاصل کر سکیں گے۔ اب دنیا متلاشی ہے اس بات کی کہ اسلام کا امن کا نظام وہ دیکھ پائیں، تو ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کریکٹر سے، دعوت کے پہنچانے کی بہترین انداز ہی سے ہم کام کر سکتے ہیں اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے اسی حالت میں اپنے رب سے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ساتھیوں کے درمیان کمزوری آ جاتی ہے، ٹائم کرتے ہیں، ٹائم نہیں دے سکتے، کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ساتھی تھوڑے سلو پڑ جاتے ہیں اس کو حوصلہ دینا پڑتا ہے یار کی، تو پھر انشاءاللہ کبھی اس میں سلو ہو جاتے ہیں، کبھی پھر دوبارہ وہ تیز ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی جو وہ اس کام کو لے کیونکہ وہ حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ زبان بولتے ہیں اور وہ جس کی طرح بہتر کام کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم انکریج کرتے ہیں الحمدللہ ہم کو۔ آپ دیکھیں گے ہماری ٹیم میں نوجوان بھی ہیں یہاں کے پڑھے لکھے، اور کوشش یہی ہے کہ انہوں نے آگے سنبھالنا ہے۔ Strong relationship with Muqtadi, to talk to them, to give time to them. This is important. When people feel free to talk to Imam and interact with Imam, ask anything with Imam, and Imam freely give them advice. This is what Musallis like. And also Musallis like Imam to be on time and namaz should be start on time, finish on time. This is what مولانا اقبال اوان صاحب نے 30 سال UK اسلامی مشن برانچ لوٹن کو دیے ہیں، اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ اسکالر اور ایک امام کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح انہوں نے مقتدیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، پوری لوٹن کمیونٹی کے ساتھ ایک ربط رکھا ہے، اس کا احساس ہمیں آج ہو رہا ہے۔ وہ یہاں سے سبق دوش نہیں ہو رہے، ریٹائر نہیں ہو رہے، بلکہ چونکہ وہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے ذمہ داریاں کام کی ہے۔ انشاءاللہ ان کی سرپرستی اس UK اسلامی مشن برانچ کے ساتھ، اس کمیونٹی کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ قرآن اور سنت کی دعوت دی ہے۔ اسلامک اسٹڈی کیا، اس کے بعد نمل سے میں نے MPhil کیا، اور یہاں پر PhD درہم یونیورسٹی سے آج کل اسلامک اسٹڈی کر رہا ہوں، دوسرا سیمسٹر۔ اور یہاں پر جو جمعے کی تقاریر ہیں وہ قرآن و سنت سے ہم تیار کر لیتے ہیں، جو چیز قرآن و سنت کے موافق ہو، مطابق ہو، اسی کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہٹ کے بات نہیں کرتے۔ کرنٹ افیئر یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ عالمی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے وقت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، لہٰذا اس کو کرنٹ افیئر کے ساتھ اگر کوئی نہیں جوڑتا تو وہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی۔ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ان کا جو رابطہ، شفقت، پیار اور ساری کمیونٹی کو متحد کرنا، ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنا ایک قابل تعریف ہے، اور میں اس موقع پر ان کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے کردار پر اللہ تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے، شاد اور باد رکھے، اور شکریہ۔